کہ اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس اللہ کی بندگی کرتے ہیں وہ پوری کائنات کا بنانے والا، اس کا مالک، بادشاہ، سلطان معظم، مختار کل ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ جملہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں، یہ آیت جب بھی ہم دہراتے ہیں تو یہ ہر چیز کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کی قدرت سے باہر ہو۔ اس اعتبار سے ہم انسان چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لیں، کتنے بھی گناہ کر لیں، جتنی مرضی ہم سے خطائیں ہو جائیں، جب کبھی یہ خیال آ جائے کہ ہم سے یہ کوتاہی ہو چکی ہے تو کبھی مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ ہمارے سب سے بڑے اور واضح دشمن، کھلے دشمن کا باقاعدہ اعلان ہے کہ میں اللہ کے اس بندے کو، انسان کو گمراہ ضرور کروں گا، اور اس نے یہ خفیہ طور پر بات نہیں کہی بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر کہی تھی کہ میں تیرے بندوں کو سامنے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے، ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ اور شیطان کے بھٹکانے کا ایک بڑا ہتھیار جو ہے اسے مایوس کرنا ہے۔ ہم میں سے کون ایسا فرد ہے جو غلطی نہ کرتا ہو، جس سے غلطی سرزد نہ ہوتی ہو؟ غلطی کا سرزد ہونا یہ ہماری فطرت کا اور نیچر کا حصہ ہے، کیونکہ جس اللہ نے ہمیں احسن تقویم سے بنایا ہے وہی اللہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اسی انسان کے اندر لالچ بھی ہے، ہرس بھی ہے، ہوس بھی ہے، غصہ بھی ہے، بھول جانا بھی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری کمزوریاں۔ جب اتنی ساری کمزوریاں ہمارے جسم کا اور ہماری ذات کا حصہ ہیں تو پھر تو غلطی کا ہو جانا یہ تو معمول کی بات ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہر انسان جو ہے وہ ہر قسم کی غلطی سے بالکل محفوظ ہو جائے۔ ہاں، جسے اللہ محفوظ کرنا چاہے وہ اس کی خاص کرم نوازی سے، اس کی عنایت سے محفوظ رہتا ہے۔ جیسے انبیاء کو اللہ رب العزت نے ہر قسم کی خطا اور گناہ سے محفوظ رکھا۔ اس اعتبار سے انبیاء کے علاوہ ہم جیسے انسان جن خطاؤں کا شکار ہوتے ہیں تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ خطا کا ہونا مسئلہ نہیں ہے، اصل بڑا مسئلہ جو ہے وہ خطا پر ڈٹ جانا ہے، کیونکہ خطا پر ڈٹ جانا اور اس پر اصرار کرنا یہ شیطان کا رویہ ہے۔ ابلیس سے جب خطا ہوئی تو اس کی خطا اصل خرابی نہیں تھی، بلکہ اس سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ اپنی خطا پر ڈٹ گیا اور پھر لاجک تلاش کرنے لگا، بلکہ اس نے اپنے اللہ کے سامنے اس کا سبب بیان کرنا شروع کر دیا کہ میں تیرے حکم پر اس وجہ سے عمل نہیں کر پایا کہ میں نے انسان کی ذات پر غور کیا تو یہ تو مجھ سے کمتر ہے، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ کی لپٹ سے بنایا ہے۔ وہ اس غرور میں آ گیا، اس گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ بس یہی غرور اسے لے ڈوبا۔ اس اعتبار سے ہر وہ گناہگار آدمی، ہر وہ خطاکار انسان جو اپنی خطا پہ اکڑ جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، اصرار کرنے لگتا ہے، اس کی توجیحات تلاش کرنے لگتا ہے، وہ شیطان کے اس رویے کو اختیار کرتا ہے، اور وہ گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس سبب سے میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان کے یہ آخری ایام ہمیں در حقیقت معافی طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کے طور پر عطا کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
شب قدر کے حوالے سے جب پوچھا گیا کہ اگر کسی کو یہ شب مل جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو سراپا معافی ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اس وجہ سے اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ لیکن ایک بات آج کی اس ملاقات میں خصوصی طور پر ہم نے سیکھنی ہے، یہ ساری دعائیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھائی ہیں، ان کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسی اللہ نے اور اسی اللہ کے رسول نے کچھ اور باتیں بھی بتائی ہیں جن کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس میں سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ صرف لفظوں کو نہیں سنتا، بلکہ ان لفظوں کو ادا کرنے والے فرد کو بھی دیکھتا ہے، اس کے اندر کی حالت کو بھی دیکھتا ہے، اس کے دل کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہے، اس کے رویے کو بھی دیکھتا ہے۔ اس اعتبار سے جس شخص نے بھی اللہ سے دعا کی استغفر اللہ کی شکل میں اور اللہم انی ظلمت نفسی اس طرح کی دعائیں پڑھنے کی صورت میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ والی دعا پڑھنے کی صورت میں، اور جتنی بھی دعائیں جب وہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لفظوں کی ادائیگی کو صرف نہیں دیکھتا کہ اس نے کس تجوید کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو دیکھتا ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ اس شخص نے یہ دعائیں پڑھی ہیں یا یہ دعائیں کی ہیں۔ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کیا محض سوچنے سے پیدا ہو جاتی ہے؟ نہیں، سوچنے سے زیادہ ایک عمل ہے جس کو کرنا لازم ہے، اور اس عمل کا نام ہے رویہ۔ مجھے اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ میں جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، جن کے ساتھ میرے معاملات چلتے ہیں، میں ان معاملات پر غور کروں، اس برتاؤ پر غور کروں جو میرا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر تو میں دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہوں، ان کا خیر خواہ ہوں، انہیں دھوکہ نہیں دیتا، ان سے جھوٹ نہیں بولتا، انہیں اذیت نہیں پہنچاتا، ان کا مذاق نہیں کرتا، ان کا تمسخر نہیں اڑاتا، ان کو حقیر نہیں سمجھتا، تو پھر اس بات کی قوی امید رکھیے کہ جو لفظ آپ ادا کریں گے وہ لفظ اپنی تاثیر پا لیں گے، وہ دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ لیکن اگر میری زبان سے میرے گھر کے افراد، میرے آس پاس کے پڑوسی، میرے عزیز قریبی رشتہ دار وہ محفوظ نہیں ہیں، میرے ہاتھ کے ذریعے سے وہ تمام لوگ محفوظ نہیں ہیں جو معاملات کرتے ہیں میرے ساتھ، میں دکاندار ہوں تو غلط مال بیچ رہا ہوں، میں دفتر میں کام کرتا ہوں تو لوگوں کو تکلیف دے کر خوش ہوتا ہوں، میں آفیسر ہوں تو لوگوں کے کام آنے کے بجائے ان کی مشکلات میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہوں، میں پڑوسی ہوں تو پڑوسی کا جینا حرام کر رکھا ہے، اور اس طرح کی تمام صورتیں۔ ایک عام آدمی سے لے کر ایک اعلیٰ سے اعلیٰ حکمران، وہ سب کے سب اپنے رویوں پر غور کریں۔ اگر ان کے رویے درست ہیں تو ان کے لفظوں کو اللہ تعالیٰ تاثیر کی دولت عطا کرے گا، ان کی دعائیں قبول ہوں گی، ان کے آنسو رنگ لائیں گے، ان کی عبادتیں قبول ہوں گی۔ لیکن اگر ان کے رویے درست نہیں ہیں تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کلمات کو، ان کی نمازوں کو، ان کی عبادتوں کے مختلف اندازوں کو بالکل نظر انداز کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے۔ اس کی کائنات میں کروڑ ہا کروڑ ایسی مخلوقات پائی جاتی ہیں جو ہر لمحے اس اللہ کی عظمتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تسبیحات کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، ایک ایک ذرہ، درختوں کا ایک ایک پتا، ایک ایک پرندہ، ایک ایک کیڑا مکوڑا، کائنات کی تمام کہکشائیں، ہر ستارہ سیارہ اس کی تسبیحات میں مگن ہے، اور کروڑ ہا کروڑ قسم کے فرشتے وہ اللہ کی تسبیح میں ہر وقت مگن رہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کو تسبیحات کی کمی نہیں ہے، اسے اپنی تعریفوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ تو ہمارا بھلا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم انسان اس کی رضا حاصل کر پائیں، اس کی محبت کو حاصل کر پائیں، اور جس کے نتیجے میں قیامت کے بعد اس کی جنتوں کے حقدار بن جائیں۔ تو جو دعائیں ہم کرتے ہیں اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، ان دعاؤں کے ساتھ اپنے سلوک، اپنے رویے، اپنے معاملات اس کو جوڑ دیں۔ اگر ہمارے برتاؤ اچھے ہیں، ہمارا سلوک اچھا ہے، ہمارے معاملات اچھے ہیں، تو تھوڑی دعائیں بھی زیادہ رنگ لائیں گی، اور اگر ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں تو زیادہ دعائیں بھی ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے اگر دعائیں قبول کروانی ہوں، عبادات اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور کروانی ہوں، تو ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا۔ انسانوں کا خیر خواہ ہونا چاہیے، بلکہ خلق خدا کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ آپ اگر کسی سے ناراض تھے تو راضی ہو جائیں، اور اگر کسی کو معاف ابھی تک نہیں کیا تو معاف کر دیں۔ پہلے اللہ کے بندوں کو معاف کریں، پھر اللہ سے معافی طلب کریں۔ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آپ کی طرف کھینچی چلی آئیں گی اور آپ کے دامن کو بھر دیں گی۔ آئیے اللہ کو راضی کریں اور اللہ سے ان تمام برکتوں کو اور رحمتوں کو سمیٹیں، لیکن شرط ایک ہی ہے، اپنا رویہ بدلیں، اپنی عادتیں بدلیں، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے لوگوں کو اذیت دینے سے بچیں۔